خانہ کعبہ شریف کی طرف 4 راستے آتے ہیں جو انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کو. سامنے اس جانب یہ کلاک ٹاور ہے اور کلاک ٹاور کے لیفٹ رائٹ 2 راستے ہیں. آزاد روڈ والی سائڈ ہے رائٹ سائڈ والی. یہاں پہ گرمی کی وجہ سے اتنا زیادہ رش نہیں ہے، یعنی پہلے سے کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ رش نہیں ہے جتنا کہ رش ہونا چاہیے، کیونکہ ہائی صبح نماز زور ٹائم بہت کم آتے ہیں. زیادہ تر ہائی صبح نمازیں اثر ٹائم آتے ہیں. اثر ٹائم ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ فلور جو ہے وہ سامنے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور اس طرح یہ جبل عمر. ابھی یہاں سے سیفٹیاں ہٹا دی گئی ہیں ٹوٹل، اور یہ راستہ کھول دیا گیا ہے. اب جیسے آہستہ آہستہ رش بڑھے گا اس جانب بھائی صبحان کافی تعداد میں آئیں گے، یعنی کہ جو جبل کعبہ کی طرف سے آئے بھائی صبحان وہ زیادہ تر یہ جو میرے پیچھے یہ گیٹ ہے باب العمرہ گیٹ، یہاں سے خانہ کعبہ شریف طرف داخل ہوں گے. اور یہ گیٹ بہت قریب ہے، یعنی کہ یہ گیٹ جو ہے آپ جیسے ہی یہاں پہ پہنچیں گے جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں، یہاں سے گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں پہ ہائی صبحان آپ دیکھیں 80% آپ کو ہائی صبحان بزرگ نظر آئیں گے. اور یہ جو گرمی ہے اور یہ 2026 کا جو حج ہے یہ حاجیوں کے لیے کافی ماشاءاللہ پورا جو اوپر چھت کا سین ہے وہ پورا کلین کر دیا گیا ہے حاجیوں کے لیے. یہ جگہ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہ جو آپ کو 2 گنبد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکھاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے پرانے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے دوست سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. ابھی آئے حرم شریف کی جانب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ گاڑیاں حاجیوں کو لے کر واپس جا رہی ہیں کنگ فہد روڈ کی جانب سیدھی. نماز فجر کے بعد ہائی صبح جو واپس اپنے روموں کی طرف جاتے ہیں، اور یہ راستہ جا رہا ہے مس ویلا والی سائڈ پہ. سامنے لکھا ہوا ہے نفق یہاں پہ اس کو بولتے ہیں، جو راستہ بنایا ہوا پہاڑ کے اندر سے طریق عمر بن خطاب، اور اس طرف کنگ فہد روڈ. اور یہاں سے راستہ نیچے اتر رہا ہے غزہ پارکنگ کی جانب، اور اس طرف سے راستہ غزہ کبری کی طرف سے آ رہا ہے جس طرف مسجد جن حرم روڈ والی سائڈ ہے. اور ماشاءاللہ صبح صبح موسم بہت زبردست بنا ہوا، اور صبح صبح ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی. صبح صبح اس طرح کا موسم ہوتا ہے جیسا یہاں کے اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی 8 ساڑھے 8 ہوتے ہیں سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھانی شروع کر دیتا ہے، اور 5 بجے تک پھر وہ آگ برساتا ہے. سامنے غزہ پارکنگ ہے، اور غزہ پارکنگ کے اندر ٹوٹل سایہ بنا دیا گیا ہے حاجیوں کے لیے. اور اب اس ٹائم ہائی صبحان جو ہے غزہ پارک کے اندر بہت کم نظر آ رہے ہیں. زیادہ تر جو ہائی صبحان ہے وہ واپس نکل گئے، جنہوں نے واپس اپنے روموں کی طرف جانا ہے. ٹائم دیکھیں 5:50 ہو گئے، اور تقریباً 5:10 پہ جماعت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ نماز فجر پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد ہائی صبحان کافی تعداد میں واپس نکلتے ہیں اپنے روموں کی جانب. یہ نقشہ دیکھیں، آنے والے کچھ سالوں کے بعد آپ کو حرم شریف کا اس طرح کا نقشہ نظر آئے گا، یعنی کہ جب کنگ سلمان گیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس جانب حرم روڈ ہے، اور سامنے یہ سروس بلڈنگ اس طرف جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ کلاک ٹاور والی سائڈ ہے. اور یہ رستے بنائے ہوئے جو حاجی صاحبان حرم شریف کی جانب جاتے ہیں. یہاں پہ سامنے حاجیوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو حاجیوں کو لے کے واپس جا رہی ہیں اپنے روموں کی جانب، بلڈنگوں کی جانب، جہاں جہاں حاجی صاحبان آئے ہیں بلڈنگوں سے نماز فجر کے لیے اب واپس جائیں گے. لیبر جا رہی ہے حرم شریف کی جانب ڈیوٹی پہ. صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، اور تقریباً اس ٹائم 70% لیبر جو ہے وہ حرم کے اندر کام کرتی ہے ڈے کو، اور نائٹ کو 30%. اس طرف سے جو نائٹ کو ڈیوٹی کر کے نکلے واپس وہ جا رہے ہیں روموں کی جانب. اور یہ راستہ صرف لیبر کے لیے بنایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اب یہاں پہ کافی بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں. لیبر کے لیے راستے الگ بنا دیے گئے ہیں، اور جو حج صاحبان ہیں ان کے اس طرف الگ راستے بنا دیے گئے ہیں. پہلے یہاں پہ جیسے بالکل کھلا میدان تھا، یہ پارکنگ کے اندر اس طرح کی سایہ دار کوئی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی یہ راستے تھے. تو حاجی اور لیبر جو ہے وہ اکٹھے ہی حرم شریف کی طرف داخل ہوتے تھے یا باہر نکلتے تھے، تو ان کے لیے
حاجیوں کے لیے تھوڑی پرابلم ہوتی تھی، اور اب ماشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے یہ زبردست اقدامات کیے گئے ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ سایہ بنا دیا گیا غزہ پارکنگ کے اندر، اور دوسرا حاجیوں کے راستے اور لیبر کے راستے الگ کر دیے گئے ہیں کہ حاجیوں کو کوئی مشکل نہ آئے لیبر کی وجہ سے۔ اور یہ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، اور یہاں دیکھیں کتنے سکون سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بلیاں ہیں، یہ حرم شریف کے اندر کافی زیادہ ہیں، اور اس طرف سے لیبر انٹر ہو رہی ہے حرم شریف کی جانب، اور یہ جائے گی کچھ سروس بلڈنگ پہ، کچھ شامیہ ون میں، اور کچھ جائے گی مطاف کی جانب۔ اور یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جن کی گاڑیاں غزہ پارکنگ کے اندر ہے اس جانب۔ اور یہ سامنے دیکھیں، یہاں پہ آپ کو لالگی سے نظر آ رہی ہے، یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، اور یہ روڈ جا رہا ہے یعنی کہ حرم روڈ کی طرف، جس طرف مسجد جنت المالا قبرستان ہے۔ اور یہاں سے ایک گروپ باہر نکل رہا ہے، اور ایک گروپ ابھی حرم شریف کی طرف داخل ہو رہا ہے احرام میں۔ ماشاءاللہ آپ جو حاجیوں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ کافی تیز ہو گیا حرم شریف کی جانب۔ اب مدینہ منورہ حائسبان کم جا رہے ہیں، زیادہ حائسبان اسی جانب آ رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ کتنی خوبصورت اندر سے بنا دی گئی یہ پل ہے، اور اس کے اوپر راستہ وہ گاڑیاں چلتی اور بالکل حرم کے اندر سے گزرتی ہیں، اور یہ بھی نیو راستہ بنایا ہے۔ یہاں سے یہ خوبصورت مناظر، سامنے کلاک ٹاور ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ اس جانب 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور یہ وہ سائڈ ہے جس طرف یہاں پہ جنازے آتے ہیں۔ اور یہ ٹوٹل نیو راستہ بنایا ہوا ہے حاجیوں کے لیے۔ 4 راستے ہیں، 2 راستے باہر نکلنے کے لیے اور 2 راستے انٹر ہونے کے لیے، یعنی کہ ابھی یہ 2 راستوں سے یہ لیبر اندر جا رہی ہے۔ اور یہ صفا مروہ بلڈنگ ہے سامنے، یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے یہ مروہ پہاڑی پہ ہے، اور اس طرف یہ جو آپ کو مینار یہ سامنے وائٹ کلر کا یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے۔ یہ سامنے وہ گھر مبارک، وہ جگہ، وہ مقدس پیارا گھر ہے، اسی جگہ پہ پیارے محبوب نبی پاک وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی زیارت ہے۔ اور یہ پیچھے جو آپ کو نفقیں نظر آ رہی ہیں، یہ رستے پہاڑ کے اندر سے، انہی رستوں سے تقریباً 6-7 سال 8 سال پہلے تقریباً 70% حاجی صاحبان حج کے ٹائم مینا اور مزدلفہ جاتے تھے پیدل۔ اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ یہاں پہ وسائل بنا دیے گئے، اب تو ٹرین بھی جو ہے نا مینا اور مزدلفہ کے سینٹر سے گزرتی ہے۔ یہ سامنے ابو جہل حمام کے 2 گیٹ ہیں، یہ ہے ایک اس طرف جہاں پہ وہ سکرین چل رہی ہے، اور بالکل ساتھ ہی یہاں سے جو مروہ پہاڑی کے اندر سے رستے باہر نکلتے ہیں، یعنی کہ آئسبان جب صفا مروہ کرتے ہیں ان کا پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اس جانب سے، اور 7واں لاسٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے مروہ پہ۔ اور جو آئسبان محبت جن پارکنگ کی طرف رہتے ہیں، یعنی کہ اس جانب جن کی گاڑیاں آتی ہیں، اور جو حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں اس جانب جس طرح مسجد جن ہے، ان کے لیے یہ رستے بہت قریب ہے کہ یہیں سے باہر نکلے اور یہیں سے شارٹ کٹ راستہ ہے، واپس چلے جائیں اپنے رستوں کی جانب، اپنی منزل کی جانب۔ یہ جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے یہ 165 نمبر گیٹ کے قریب ہے، اور یہیں سے 2 رستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ رائٹ سائڈ سے چلا جاتا ہے 114 نمبر گیٹ کی جانب جس طرف دارالتوحید ہے، جبل کعبہ والی سائڈ، اور ایک راستہ یہاں سے چلا جاتا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب، اور باب الفتح گیٹ کی جانب یہ راستہ بہت قریب ہے۔ یہ پیچھے سروس بلڈنگ ہے، اور اس کے اوپر کافی تعداد میں کھجوریں لگا دی گئی ہیں، جیسے ابھی سیزن آئے گا تو ان کے اوپر پھل لگے گا، یعنی کہ تیار کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ اور یہ سامنے جو سروس بلڈنگ ہے اس سے راستہ وہاں سے عبداللہ کے ساتھ ملایا ہوا ہے شوٹر، اور اس جانب یہ مسجد عبداللہ ہے 170 171 172 نمبر گیٹ۔ اور یہاں سامنے واش روم، یہ واش روم بھی کافی زیادہ نشاندہی ہے، ان کو حاجیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حاجیوں کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ہے، اور ہر واش روم کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے۔ اور حرم شریف کے اندر 14 واش روم ہیں جو نیچے چاروں طرف گراؤنڈ فلور پہ ہیں، اور 14واں لاسٹ یہ ہے، یہ 14 نمبر ہے، اور ہر واش روم کے 2 پورشن ہیں، یعنی کہ ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے پیچھے، اور ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، یہ 2 13 نمبر کے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ 14 واش روم ہے، اور ان واش روموں کو بھی پہچان رکھنی چاہیے، خدا نخواستہ حائسبان آگے پیچھے ہوتے ہیں تو جس واش روم کے پاس، جس نشاندہی کے پاس کھڑے ہوں، اپنے لیڈ مین کو، جو آپ کے ساتھ کوئی ساتھی اس کو آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو ایزیلی ڈھونڈ سکتا ہے۔ ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر، اور یہ سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے وومن پریئر ایریا،
सल्ले निसा, निसा औरत को बोलते हैं, यानी कि ये औरतों की नमाज का एरिया है। और इस तरफ ये गेट नंबर लिखे हुए हैं और ये रास्ता बाहर निकलता है 114 नंबर गेट की तरफ, यानी कि यहाँ से आप बाहर निकलें तो आप इजीली बाबर उमरा गेट की तरफ भी जा सकते हैं, दारुल तौहीद वाली साइड, इब्राहिम खलील रोड वाली साइड और जबले काबा वाली साइड, तीनों साइडें करीब है। ये 100 नंबर गेट अब्दुल्ला अल सऊद गेट बोलते हैं इसको। और गेट देखें माशाल्लाह मस्जिद नबवी के बिल्कुल ये ना गेट मिलते जुलते हैं जैसे कि मस्जिद नबवी के हैं। और यहाँ सामने देखें बिल्कुल सेंटर है और यहाँ सामने खाना काबा शरीफ नजर आता है। शीशे की दीवार है 2, सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ शायद आपको नजर आए। ये सामने देखो माशाल्लाह, ये ब्लैक जो नजर आ रहा है खाना काबा शरीफ है। और ये देखें झूमर लगा दिया गया। मस्जिद अब्दुल्ला का फर्स्ट फ्लोर है और जहाँ जहाँ बिल पेपर नजर आ रहे हैं यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं और यहाँ पे जमजम ऑन है। और ये वो जगह है जहाँ पे रमजान शरीफ के अंदर 70 से 80% हाजिबान यहाँ पे एतकाफ बैठते हैं हर रमजान के अंदर, पिछले 4-5 साल से यहीं पे ये। और यहाँ पे ज्यादा जो रश है वो रमजान के आखिरी 2 अशरों में नजर आता है, हज के तकरीबन आखिरी 1-2 अशरों में नजर आता है। और यहाँ पे हर जुमा को काफी रश होता है। माशाल्लाह पूरा जो ऊपर छत का सीन है वो पूरा क्लीन कर दिया गया है हाजियों के लिए, ये जगह जो है कंप्लीट हो गई है। सामने क्लॉक टावर है और माशाल्लाह यहाँ से देखें कितने खूबसूरत मनाजर है। और ये ऊपर जो गुम्बद बनाया हुआ है ये जो अब्दुल्ला अल सऊद गेट सेंटर है मस्जिद अब्दुल्ला का, बिल्कुल उसके सेंटर से यहाँ सामने खाना काबा शरीफ है। और ये माशाल्लाह छत के ऊपर से देखें कितनी खूबसूरत बना दी गई है। और काफी ज्यादा यहाँ पे हाजियों के लिए जो नमाज एरिया बनाया गया है छत के ऊपर भी और बाहर सेन के अंदर भी। माशाल्लाह हाजी साहबान जबले काबा की तरफ से आ रहे हैं नमाज जोहर के लिए। हवा चल रही है काफी तेज, लेकिन कल जितनी गर्मी थी अब इतनी नहीं है, थोड़ी कम लग रही है यहाँ पे। और यहाँ से नमाजी हज़रात जा रहे हैं 114 नंबर गेट की जानिब। और सामने ये 2 जो आपको पिलर नजर आ रहे हैं ये 2 मीनार बाबुल उमरा गेट है। और ये जो एक सिंगल मीनार आपको नजर आ रहा है ये 114 नंबर गेट पे जो मस्जिद अब्दुल्ला का मेन गेट है। काफिले आ रहे हैं छोटे छोटे हाजियों के हरम शरीफ की जानिब। जोर टाइम इतना ज्यादा रश नहीं होता है, जोर टाइम बहुत कम हाजी साहबान आते हैं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। तो फजर टाइम माशाल्लाह मस्जिद फुल होती है, हरम शरीफ फुल होता है, लेकिन फजर के फौरन बाद हाजी साहबान यहाँ से वापस निकलना शुरू हो जाते हैं। और अब जो है ना जोर टाइम तकरीबन 30 से 35% हाजी साहबान आते हैं क्योंकि जो यहाँ पे गर्मी की सूरत आ रहे उससे हाजी जो बुजुर्ग हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो असर के आधा घंटा 1 घंटा पहले हाजी साहबान आना शुरू हो जाते हैं। आधा घंटा पहले जो है ना खाना काबा शरीफ का ग्राउंड फ्लोर वो फुल हो जाता है। और इतनी धूप अभी भी आंखों को तेज लग रही है कि आंखें जो है ना वो जबरदस्ती खोल रहा हूँ। फर्श देखे कैसे चमक रहा है। और जहाँ रखा हुआ है जमजम, जो कि हाजी साहबान यहाँ से जमजम पीते हैं और यहाँ से जमजम भरना मना है, हमें नहीं, जो हम काम करते हैं हमें नहीं, यानी कि हमारे समायत हाजियों को भी इन छोटे कूलरों से जो कि हाजी साहबान लेके डूमों में पानी जाते हैं। चारों तरफ हाजी साहबान पानी भर सकते हैं हरम शरीफ के बाहर मस्जिद हरम के साथ साथ लोहे के कूलर पड़े हैं बड़े बड़े, वहां से ठंडा ताज़ा पानी होता है और वहां से आप जितना अच्छा है भर के रूमों में लेके जा सकते हैं। छोटे जो कूलर हैं वो यहाँ से भरना मना है। सामने ये 66 नंबर गेट है जहाँ से हाजी साहबान जो कपड़ों में तवाफ के लिए आते हैं वो यहाँ से इंटर होते हैं सेकंड फ्लोर पर। और इस तरफ ये 4 छोटे गेट है 71, 72, 73 और 74। 73 तक फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जो नमाजी हज़रात आते हैं नमाज के लिए, और जो 74 है वहां से हाजी साहबान सेकंड फ्लोर पे जाएंगे नमाजी हज़रात। सामने पंखे चला दिए गए हैं और हवा के साथ साथ पानी की फुहार सी है और जितने एरिया तक ये हवा जा रही है उतना एरिया ठंडा ठंडा है क्योंकि गर्मी जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ रही है। ये पंखे तकरीबन अब शाम तक 6 बजे तक ऐसे चलते रहेंगे। काफी इससे भी फर्क पड़ता है यहाँ बाहर जो सेन है इसके अंदर कूलिंग में, क्योंकि हीट काफी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे सूरज जो है ना वो डेली बहुत चमक रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे हाई साहबान आप देखें 80% आपको हाई साहबान बुजुर्ग नजर आएंगे। और ये जो गर्मी है और ये 2026 का जो हज है ये हाजियों के लिए काफी चैलेंज है
اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ایک دو بارشیں اچھی والی کر دیں کہ یہاں پہ جو گرمی ہے اس میں تھوڑا سکون ہو، یہ موسم اتنا سخت جو ہے نا اس میں تھوڑی کمی آئے۔ یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ، اور حاجی صبان جو طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں بڑے گیٹوں سے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ کنگ فہد گیٹ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حیثبان آتے ہیں ان کو قریب ہے، اور کنگ عبدالعزیز گیٹ وہ جو حیثبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو قریب ہے، اور اس طرف یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے جو حیثبان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو گیٹ قریب ہے، اور جو حیثبان محبل جین پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے ان کو باب السلام 19 نمبر گیٹ جو ہے صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ وہ قریب ہے۔ زیادہ رش ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے، یعنی کہ زیادہ تر جو رشیں ہیں نا وہ حاجیوں کی ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں، اور اسی طرف سے یعنی کہ 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے قافلوں کی صورت میں حیثبان آ رہے نمازی حضرات۔ اذان ظہر ہونے والی ہے، اور آپ کو اذان ظہر سناتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی اذان ظہر ہوئی ہے اور یہاں سے حیثبان انٹر ہو رہے ہیں، جا رہے گراؤنڈ فلور پہ، اور اس طرح سے حیثبان انٹر ہو رہے ہیں 94 نمبر گیٹ سے نمازی حضرات۔ یہ سامنے حاجی صبان آ رہے ہیں آزاد روڈ کی جانب سے، اور کچھ آ رہے ہیں جو حیثبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں حرم روڈ کی جانب سے وہ، اور یہ جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، یعنی کہ یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف جنہوں نے طواف کرنا جو احرام میں ہیں، اور جو نمازی حضرات ہیں وہ آگے آ رہے ہیں یہاں سے 94 93 نمبر گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں، اور کنگ عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ ہے، اور یہ سامنے کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے، یعنی کہ جیسے اس کی نشاندہی بہت بڑی ہے کلاک ٹاور۔ آپ کلاک ٹاور کے سامنے آئیں گے، یہ جو سامنے آپ کو گیٹ نظر آئے گا جہاں سے حیثبان گزر رہے ہیں اس کو کنگ عبدالعزیز گیٹ بولتے ہیں۔ یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے، یہ دیکھ باب المالک عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے نماز ظہر کے بعد خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے، کافی تعداد میں حاجی صبان ابھی انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ آج تاریخ 5 مئی 2026 ہے، اور یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو جتنے بھی مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں جلد اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس پیارے گھر کی دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک اسی سال فیملی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں یا اللہ پاک ایک ایک مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ تو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ ہر مسلمان جو دنیا میں ایک دفعہ تو لازم اس پیارے گھر کو یا آ کر خانہ کعبہ شریف کو اور پیارے محبوب کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یا اللہ پاک جس طرح یہ تیرے مہمان تیرے گھر میں آئے ہوئے یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں کرتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب تک میں یہاں خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں میں آپ سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے مسلمان سب کے لیے دعائیں کروں، اور اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ اب جو رش ہے وہ بڑھے گا،
اب جو جتنی بھی فلائٹیں آ رہی ہیں دوسرے ملکوں سے وہ اب آ رہی ہیں مکہ کی جانب، یعنی کہ جدہ، اور جدہ سے سیدھا آئسبان آ رہے ہیں مکہ، اور جتنے آئسبان شروع میں مدینہ گئے ہیں اب وہ گاڑیوں کی مدد سے حاجی زبان مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کی طرف 4 راستے آتے ہیں جو انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کو۔ سامنے اس جانب یہ کلاک ٹاور ہے، اور کلاک ٹاور کے لیفٹ رائٹ 2 راستے ہیں، آزاد روڈ والی سائڈ ہے رائٹ سائڈ والی، اور وہاں سے آئسبان سیدھے آتے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، اور اس طرف سامنے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ جو آئسبان ابراہیم کلی روڈ کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ گیٹ کنگ عبداللہ گیٹ باب العمرہ گیٹ کے بالکل سامنے جو آئسبان باب العمرہ گیٹ کی جانب سے انٹر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے۔ اور یہ سامنے جس طرح بلڈنگیں ہیں، جس جانب 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اس طرف سے آئسبان آتے ہیں موبل جن پارکنگ سے یا غزہ پارکنگ سے، وہ 19 نمبر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں جو باب السلام گیٹ ہے وہاں سے۔ تو ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ گرمی کی وجہ سے اتنا زیادہ رش نہیں ہے، یعنی پہلے سے کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ رش نہیں ہے جتنا کہ رش ہونا چاہیے، کیونکہ ہائی صبح نماز زور ٹائم بہت کم آتے ہیں، زیادہ تر ہائی صبح نمازیں عصر ٹائم آتے ہیں۔ عصر ٹائم ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ فلور جو ہے وہ عصر کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہی یہ فل ہو جاتا ہے، یہ جتنا بھی سین ہے نیچے گراؤنڈ فلور یہ سارا ٹوٹل فل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں نیچے یہ ٹائل لگی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت بہترین ہے، یہ گرم نہیں ہوتی، جتنی مرضی ہیٹ ہو یہ گرم نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر کی اس مقدس جہاں کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی خانہ کعبہ شریف میں آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں یاد کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ سامنے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اور اس طرف یہ جبل عمر۔ ابھی یہاں سے سیفٹیاں ہٹا دی گئی ہیں ٹوٹل، اور یہ راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اب جیسے آہستہ آہستہ رش بڑھے گا اس جانب ہائی صبان کافی تعداد میں آئیں گے، یعنی کہ جو جبل کعبہ کی طرف سے آئے سے ہائی صبان وہ زیادہ تر یہ جو میرے پیچھے یہ گیٹ ہے باب العمرہ گیٹ، یہاں سے خانہ کعبہ شریف طرف داخل ہوں گے، اور یہ گیٹ بہت قریب ہے، یعنی کہ یہ گیٹ جو ہے آپ جیسے یہاں پہ پہنچیں گے جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں، یہاں سے 30 سیکنڈ میں آپ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ پہنچ جائیں گے، اتنا یہ خانہ کعبہ شریف کے قریب ہے۔ ہاں باہر والا سین دیکھیں، ابھی چند حسبان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ بھی باہر نکلتے ہوئے۔ زیادہ تر جو حسبان نمازی رات آتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے وہ مسجد عبداللہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ 114 نمبر گیٹ سے انٹر ہو کے گراؤنڈ فلور پہ نماز پڑھتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب۔ اصل ٹائم ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور یہ بورڈ جو ہے حرم شریف کے کافی سین میں اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حاجیوں کے لیے کافی ہیلپ ہے، اور ہر بورڈ کے اوپر مختلف انفارمیشن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ یہ بورڈ پڑا ہوا، اور اس کا تیر کدھر ہے؟ دارالتوحید، یہ دارالتوحید ہے اس کی طرف، جبل عمر یہ پیچھے جو بلڈنگیں ہیں، اور آگے دیکھیں قریب ہوتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لکھا ہے جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کہ اس جانب پیچھے یہ جو آپ کو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے۔ اور اس کے بعد یہ پیچھے ٹیکسیاں بھی اس طرف سے ملتی ہیں، یعنی کہ جس طرف یہ لوکیشن ہے تیر کی سیم اسی جانب آپ کو لوکیشن ملے گی جو یہ بتا رہا ہے۔ نماز کے بعد نمازی رات واپس نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، دیکھیں ماشاءاللہ رش کتنا ہے اس جانب، یعنی کہ 6 نمبر حمام کے سامنے، اور یہاں پہ پڑا ہوا ہے زمزم کولر، یہاں سے حاجی صاحبان زمزم بھر رہے ہیں روموں کے لیے، روموں میں لے کے جائیں گے، جو کہ 71 اور 72 نمبر گیٹ کے سینٹر میں ہے۔ 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلتا ہے، اور یہ جتنے بھی ہائی صبان نکل رہے ہیں تقریباً 90% ابراہیم خلیل روڈ کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اس جانب ہائی صبان جا رہے ہیں انجم ہوٹل کی جانب سے، بالکل اس کے قریب سے راستہ گزرتا ہے جو کہ نکلتا ہے جبل کعبہ والی سائڈ، پیچھے جرول والی سائڈ، اور ادھر تھوڑی رہائشیں دور ہیں، یعنی کہ 4 راستے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ ہے، آزاد روڈ ہے، یہ جبل کعبہ والی سائڈ اور حرم روڈ، ان چاروں میں سے جو جبل کعبہ والی سائڈ ہے اس طرف تھوڑی رہائشیں دور پڑتی ہیں، جو آئسبان یہاں پہ قریب ہوٹل لیتے ہیں ان کو، باقی تینوں رستوں کے نسبت۔ یہ 7 نمبر حمام ہے یہ عورتوں کے لیے، اور اس جانب یہ 8 نمبر حمام ہے یہ مردوں کے لیے، اور یہ جبل کعبہ والی سائڈ یہ نشاندہی ہے
جو آئسبان यहाँ पे पहली दफ़ा आते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनको नहीं पता चलता। रश जब काफ़ी ज़्यादा होता है तो जो दूसरी तीसरी दफ़ा आता है उसके लिए भी मुश्किल होती है। चंद दिनों के लिए आइसबान यहाँ पे आते हैं तो नहीं इतना पता चलता। माशाल्लाह हरम शरीफ बहुत वसी है, बहुत बड़ा हरम शरीफ है। और जब आप तवाफ़ काबा शरीफ करके सफ़ा मरवा करके बाहर निकलते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि हम किस रास्ते से बाहर निकल आए हैं। सामने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लम का घर मुबारक है जहाँ पे प्यारे महबूब दुनिया पर तशरीफ़ लाए। और ये मोहब्बल जन पार्किंग, हाजी सबान नमाज मगरब के लिए आ रहे हैं हरम शरीफ की जानिब। और ये जितने भी हाजी सबान एहराम में जिन्होंने तवाफ़ करना है ये जाएंगे बाबुल सलाम गेट से खाना काबा शरीफ की तरफ। बिल्कुल वो करीब रास्ता है, सफ़ा पहाड़ी के बिल्कुल करीब से गुजरता है। यहाँ सामने आपको कैंची का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे फ्री बाल काटे जाते हैं। और ये जिस तरफ मोहब्बल जिन पार्किंग है उसी जानिब है ये अबू जल हमाम और वहीं से रास्ता जा रहा है। ये सामने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लम का घर मुबारक है और उससे आगे ये सामने जहाँ पे फ्री बाल काटे जाते हैं ये सफाई टैंकियाँ। और इसी जानिब भी जो हरम शरीफ के अंदर जनाजे पड़े जाते हैं वो एम्बुलेंस इधर ही आके खड़ी होती है। सामने अभी खड़ी हुई है जो जनाजे नमाज मगरिब के बाद पढ़े जाएंगे। ये सामने इस तरफ एम्बुलेंस खड़ी हुई है। हम देखें 6:15 हो गए हैं और हल्के हल्के बादल है। और ये सामने इन पहाड़ों के ऊपर किसी दौर में कबीला कुरैश रहता था। वह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, यानी कि जो लेबर हरम के अंदर काम करती है। और अभी देखें बिल्कुल खाली खाली रास्ता है। इसी रास्ते से आजी सुबान आते हैं जो आइसबान हरम रोड की तरफ से, और मोहब्बल जन पार्किंग की तरफ जो आइसबान जाते हैं वो उस तरफ से निकल जाते हैं सीधे सीधे। और जो हाइसबान गजा पार्किंग से सीधे मस्जिद अब्दुल्ला यानी कि जो शामिया की तरफ आते हैं वो इस रास्ते से इंटर होते हैं। अभी कुछ दिन बाकी हैं इंशाल्लाह, यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन आपको इन रास्तों पे काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आएगा। यानी कि जो हाइसबान गजा पार्किंग की तरफ से आएंगे, जो हाइसबान हरम रोड पे रहते हैं या जो गजा पार्किंग गाड़ियों की मदद से आएंगे वो इन्हीं रास्तों से गुजरेंगे हरम शरीफ की जानिब इस तरफ। तकरीबन और 4-5 दिन है जो यहाँ पे लेबर काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, वो तकरीबन 80% बैठा दिए जाएंगे। और वही यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जो यहाँ पे इमरजेंसी में काम करेंगे। बाकी टोटल जो है वो कुछ आगे पीछे ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ जो वो बैठा देंगे हाजियों के लिए। और सहूलत होगी हाजियों को, जितना यहाँ पे ये सुकून दे सकते उतना देंगे, हाजियों के लिए कोई मुश्किल ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें कि आपके तवज्जो से दूसरे लोग भी डेली खाना काबा शरीफ की ज़ियारत कर सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो से कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।